وسیم نقاش صاحب کا کلام ہے، سلام پیش خدمت ہے۔ جو بھی مظلوم کا سہارا ہے، جو بھی مظلوم کا سہارا ہے، وہ کہیں کا بھی ہو ہمارا ہے، جو بھی مظلوم کا سہارا ہے، جس کو طوفان نوح چھو نہ سکے، جس کو طوفان نوح چھو نہ سکے، غم شبیر وہ کنارہ ہے، جو بھی مظلوم کا سہارا ہے، بحر امداد آ گئے شبیر، بحر امداد آ گئے شبیر، جب اسلام نے پکارا ہے، جو بھی مظلوم کا سہارا ہے، تیر کھا کر تو ہنس دیا بچہ، تیر کھا کر تو ہنس دیا بچہ، اب بتاؤ کہ کون ہارا ہے، جو بھی مظلوم کا سہارا ہے، کربلا سے ہمیں ہے گر نسبت، کربلا سے ہمیں ہے گر نسبت، زندگی کا شجر ہمارا ہے، جو بھی مظلوم کا سہارا ہے، ایک ہی نام کربلا ہے جہاں، ایک ہی نام کربلا ہے جہاں، موت کو زندگی نے مارا ہے، جو بھی مظلوم کا سہارا ہے، وہ کہیں کا بھی ہو ہمارا ہے، جو بھی مظلوم کا سہارا ہے، جس کو شب بھر گنا کیے نقاش، جس کو شب بھر گنا کیے نقاش، اس میں شبیر وہ ستارہ ہے، جو بھی مظلوم کا سہارا ہے، وہ کہیں کا بھی ہو ہمارا ہے، جو بھی مظلوم کا سہارا
پہنچا جو کربلا میں نواسا رسول کا، پہنچا جو کربلا میں نواسا رسول کا، رنجو بلا میں گھر گیا کنبہ رسول کا، خیمے لبے فرات بھی لگنے نہیں دیے، صحرا میں بے امان ہے گھرانہ رسول کا، اکبر نے اس ادا سے آزادی کے ہر طرف گونجا ہوا ہے دشت میں لہجہ رسول کا، ہونے لگی سپاہ کی آمد برائے جنگ، تیغوں کی دھار پر ہے کلیجہ رسول کا، نور رسول پاک کا ٹکڑا حسین ہے، شبیر کا وجود ہے سایہ رسول کا، سب کربلا کے زخم ہیں جسم رسول پر، شبیر کا ہے خون پسینہ رسول کا، عاشور کو حسین نہیں ہے لہو میں تر، ڈوبا ہوا ہے خون میں یہ چہرہ رسول کا، عطرت پکڑ کے ظلم، عطرت پکڑ کے ظلم مسلمان کس طرح پڑھتے رہے زبان سے کلمہ رسول کا، جن کے دلوں
نظر نہ آئے گا رستہ رسول کا یوں کربلا سے فکر مدینے گئی وسیم یوں کربلا سے فکر مدینے گئی وسیم الفاظ لے کے آئے ہیں صدقہ رسول کا پہنچا جو کربلا میں نواسا رسول کا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والعاصين والمنافقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا سيد بالقاء اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهبته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولا لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعطشهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات برد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد تقدیر گرامی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جس آئے وافیہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا بہت ہی زیادہ معروف یہ آئے کریمہ ہے جس میں پروردگار عالم نے انسان کی مقصد تخلیق کو بیان فرمایا ہے پوری کائنات میں انسان کی نگاہ جہاں جہاں تک بھی پہنچ سکتی ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو پروردگار عالم نے بغیر کسی مقصد کے پیدا کی ہو ہر چیز کے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے چاہے وہ نباتات ہوں جمادات ہوں حیوانات ہوں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کوئی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوئی جب معمولی سے معمولی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوئی تو وہ انسان کہ جس کو سب سے اشرف المخلوقات بنایا ہے سب سے اعلیٰ بنایا ہے سب سے اشرف بنایا ہے تو وہ انسان بغیر کسی مقصد کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد تخلیق ہونا چاہیے اور جب پروردگار عالم نے ہر چیز کے مقصد کو بیان کیا کہ انسان کے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو چونکہ انسان اشرف المخلوقات سب سے افضل ہے
ساری مخلوقات میں سب سے بہتر ہے، تو پھر انسان کا مقصد بھی افضل ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب انسان افضل ہے تو انسان کا مقصد تخلیق بھی سب سے افضل ہونا چاہیے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ہر چیز کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ انسان کے کام آئے، اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ لیکن عزیزو، بہت سے لوگ لفظ عبادت سے ناواقف ہیں، اور اکثر لفظ عبادت آپ بھی سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں، اور دوسرے لوگوں سے سننے میں بھی ملتا ہے، گفتگو میں بھی سننے ملتا ہے، عبادت کیجئے عبادت کیجئے عبادت کیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی ایک عمل کو صرف عبادت نہیں کہا جا سکتا، خالی نماز پڑھنے کو عبادت نہیں کہا جا سکتا، صرف روزہ رکھنے کو عبادت نہیں کہا جا سکتا، صرف دوسروں کی خبرگیری یا دوسروں کی حاجت روائی کرنے کو صرف عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ جتنی بھی چیزیں عبادات سے تعلق رکھتی ہیں ان کو اگر یکجا کیا جائے اور اس کو مختصر کیا جائے تو بس یوں سمجھ لیجئے، آپ حضرات میری طرف متوجہ رہیں، شاید کوئی بات آپ کے ذہن میں اگر آ جائے گی تو وہ ہمارے لیے مال مجلس اور ہمارے لیے بہترین سرمایہ حیات ہے، کہ اگر انسان ساری عبادتوں کو مختصر کرنا چاہے اور عبادت کے معنی سمجھنا چاہے تو انسان کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ کام، ہر وہ عمل کہ جس سے اس کا معبود خوش ہو جائے بس اسی کا نام عبادت۔ واہ 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 واہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اگر ہمارا معبود نماز سے خوش ہو رہا ہے، روزے سے خوش ہو رہا ہے، خبرگیری سے، ہمدردی سے خوش ہو رہا ہے، عزاداری سید الشہداء سے خوش ہو رہا ہے، تو ہمارے لیے یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ کسی ایک چیز کو صرف اور صرف عبادت نہیں کہا جا سکتا، ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں، ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ اور عزیزو، یہ حسن اتفاق ہے کہ اگر ہم لفظ عبادت کی گہرائی میں جائیں تو لفظ عبادت میں 5 حروف پائے جاتے ہیں۔ کیا 5 حروف پائے جاتے ہیں؟ عین، بے، الف، دال اور تے، 5 حروف پائے جاتے ہیں۔ عبادت 5 حروف کا مجموعہ ہے، 5 حروف پائے جاتے ہیں۔ اگر الگ الگ اس کی وضاحت کی جائے تو بہت وقت درکار ہے، لیکن اگر مختصر کیا جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ پروردگار عالم نے لفظ عبادت میں 5 حروف ہی کو کیوں رکھا ہے؟ 5 حروف کو اسی لیے رکھا ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی اور وسیلہ اہل بیت کا ہوگا، یعنی بندگان کا ہوگا۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ جزاک اللہ، زندہ باد، سلامت رہیں۔ آپ حضرات نے کس طریقے سے ابھی تک کی جتنی مجالس ہوئی ہیں وہ غور سے سماعت کیا ہے، اور میں آج کے لیے بھی یہی پوری کوشش کروں گا کہ کوئی آپ کے سامنے نئی بات پہنچ جائے۔ لیکن عزیزو، اس بات پر غور کیجئے گا کہ پروردگار عالم نے اگر لفظ عبادت کو بھی مخفی رکھا ہے تو 5 کے عدد پر، پنجتن کتنے؟ 5، تو پروردگار عالم نے عبادت کو بھی 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ آپ غور کیجئے، سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ اگر کسی سے معلوم کیجئے گا آپ کو جواب مل جائے گا کہ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ لیکن یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ پروردگار عالم نے 5 کا عدد اتنا برقرار رکھا کہ نمازیں بھی ہیں تو وہ بھی 5، نمازیں ہیں تو وہ بھی 5۔ لیکن یہ انسان کو فلسفہ سمجھنا ہے کہ پروردگار عالم نے صبح کی نماز 2 رکھی، ظہر کی نماز کو 4 رکھا، عصر کی نماز کو 4 رکھا، مغرب کی نماز کو 3 رکھا، عشاء کی نماز کو 4 رکھا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ لیکن اگر آپ سفر میں ہیں، اگر آپ سفر پر چلے جائیں
تو شریعت محمدی کا قانون ہے کہ اگر آپ سفر پر چلے جائیں گے تو آپ کی 4 رکعت والی نماز 2 ہو جائے گی، یعنی قصر ہو جائے گی، قصر ہو جائے گی، 2 ہو جائے گی۔ لیکن عزیزو، کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ جتنی بھی 5 وقت کی نمازیں ہیں، ہر نماز پنجتن پاک کے ایک ایک نام سے منسوب ہے۔ صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اگر آپ تاریخ میں جا کر اور حدیثوں سے معلوم کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مغرب کی نماز شہزادی عالمیان جناب فاطمہ زہرا سے منسوب ہے۔ اب اس کے لیے میرے پاس دلیل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ شہزادی چونکہ حجاب میں رہتی، شہزادی کا نام کوئی ایسے ویسے نہیں لے سکتا، بلکہ اس کو بھی حجاب میں لینا ہے۔ تو پروردگار عالم نے دن کی نمازوں میں شہزادی فاطمہ کو نہیں رکھا، بلکہ رات کے اندھیرے میں پروردگار عالم نے رات کا ایک پردہ رکھ دیا شہزادی کے نام سے کہ مغرب کی نماز شہزادی فاطمہ سے مراد۔ لیکن یاد رکھیے گا 4 کی 2 ہو جائیں گی، لیکن مغرب کی 3 رکعت نماز 2 نہیں ہو سکتی، 2 رکعت نہیں ہو سکتی۔ کبھی کسی نے سوچا کہ یہ 2 کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ اسی لیے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے یہاں ہر چیز کا ایک ایک فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ تو مغرب کی نماز میں کمی یوں نہیں واقع ہو سکتی، چاہے آپ اپنے وطن میں ہو، چاہے آپ پردیس میں چلے جائیں، اس کی قدر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو معصومین نے بتایا چونکہ یہ نماز شہزادی فاطمہ زہرا سے منسوب ہے، اور پروردگار نہیں چاہتا کہ جو عبادت، جو نماز شہزادی فاطمہ زہرا سے منسوب ہو اس میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی واقع ہو، اس میں انسان کو اختیار نہیں ہے۔ تب آپ انسان سے بتلائیے کہ جو نماز شہزادی سے منسوب ہو جائے، جب اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی تو شہزادی کی فضیلتوں میں کیسے کمی کی؟ تو عزیزوں، یہ ہے عبادت کا فلسفہ اور یہ ہے عبادت۔ لیکن عزیزوں، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پروردگار، یہ جو میں نماز ادا کر رہا ہوں، یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، پروردگار یہ سب تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ، تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ جو تو نے ہمیں نعمتیں دی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ صبح کی نماز 2 رکعت ہی کیوں ہے؟ صبح میں تو انسان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، اور صبح انسان جب استراحت سے اٹھتا ہے، جب اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو بالکل فری ہوتا ہے اور بالکل سکون سے ہوتا ہے، تو اس وقت 2 رکعت ہی نماز کیوں؟ کبھی کسی نے سوچا پروردگار عالم بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ تم ہماری مقرر کردہ نمازوں میں وجہ نہیں پوچھ سکتے کہ وجہ یہ 2 کیوں، یہ 3 کیوں، یہ 4 کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پروردگار جانتا ہے، پروردگار جانتا ہے کہ صبح کی نماز کا وقت چونکہ کم ہوتا ہے، صبح کی نماز کا وقت چونکہ کم ہوتا ہے، کسی بھی موسم میں ہو 1 گھنٹہ 20 منٹ صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ، اور صبح ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا بھی اسے آرام مل سکے وہ آرام کر لے، پوری رات بھی سو چکا ہو لیکن صبح کا وقت آتا ہے تو اور زیادہ آرام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شیطان سب سے بڑا انسان کا دشمن ہے، وہ انسان کو آرام دلانے کی کوشش کرتا، کہاں اٹھو گے، تھوڑی دیر بعد اٹھ جانا، جبکہ اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ اللہ کی طرف سے جو فرشتے مقرر کردہ ہیں انسان پر، وہ انسان کو صبح جگا دیتے ہیں، لیکن شیطان پھر بھی اٹھنے نہیں دیتا، جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ابھی سو جاؤ، ابھی تھوڑی دیر اور باقی، تھوڑی دیر اور باقی، اور سو جاؤ،
معلوم ہوا کہ 2 مرتبہ اٹھے، نماز کا وقت تھا، تیسری مرتبہ ایسی آنکھ لگی کہ نماز کا وقت نکل گیا۔ اب یہاں پر ہمیں سوچنا ہے کہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اب کہاں سے اللہ کا ہم شکر ادا کریں؟ اور جبکہ انسان نے جو رات بھر چین کی نیند لی تھی، آرام سے سویا تھا، یہ نیند اللہ کی ایک نعمت ہے، نیند اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ نے پوری رات انسان کو سلایا، اور جب انسان صبح تر و تازہ ہوا تو انسان اتنا ناشکرا کہ اس نے 2 رکعت کی بھی زحمت نہیں کی، اس نے 2 رکعت کی بھی زحمت نہیں کی کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ تو آپ انسان سے بتلائیے، جو انسان اللہ کے حکم کے تحت وہ بھی شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا، 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا، تو وہ اللہ کا بندہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو بندہ کیسے کہلا سکتا ہے؟ اور ہم چونکہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لہذا ہمارے اوپر اور زیادہ تاکید ہے کہ آپ جب اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں تو آپ پر اور زیادہ واجبات کا مقصد ہے کہ آپ زیادہ ادا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ سوالات آپ سے ہوں گے، سوالات سب سے زیادہ آپ سے ہوں گے، اس لیے کہ کسی کو علی جیسا امام نہیں ملا، کسی کو حسن جیسا امام نہیں ملا، کسی کو حسین جیسا امام نہیں ملا، کسی کو زین العابدین جیسا امام نہیں ملا، کسی کو محمد باقر جیسا امام نہیں ملا، سارے امام ہم کو ملے، اور پوری کائنات کے جو سب سے بڑے رسول تھے وہ بھی ہم ہی کو نصیب ہوئے، اور جو کائنات کی سب سے بڑی شہزادی تھی، شہزادی عالمیان، وہ بھی ہمارے ہی نصیب میں۔ تو جب ساری بڑی شخصیتیں ہمارے لیے ہیں، جب سب سے زیادہ سفارش کرنے والے، شفاعت کرنے والے جب سب سے زیادہ ہمارے ہیں، تو سوالات بھی ہم ہی سے زیادہ ہوں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد، سوالات بھی ہم ہی سے زیادہ ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پانچویں امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی ہمارا چاہنے والا ہمارے چاہنے والے ہونے کا دم بھرتا ہے کہ وہ ہمارا چاہنے والا ہمارا شیعہ ہے، تو اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ وہ ہمارا چاہنے والا ہے تو وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا ہے، کوئی ایسا اللہ نے ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں دیا ہے، کوئی سند نہیں دی ہے کہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نہیں، بلکہ مولا فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی سند نہیں ہے، کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ ہم آپ کو جنت میں لے جائیں۔ نہیں، بلکہ ہمارا خدا عادل ہے، ہمارا خدا انصاف ور ہے، وہ پہلے اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں پہلے سوال کرے گا، اور جیسا آپ کا رزلٹ ہوگا اسی کے اعتبار سے جنت یہ جہنم میں پہنچایا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو عزیزو، جہاں لفظ عبادت کی بات چل رہی ہے تو عزیزو، اس عبادت کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے اگر ہمارے سامنے کربلا جیسا عظیم واقعہ نہ ہوتا تو ہماری سمجھ میں کبھی نہ آتا، کبھی آ ہی نہیں سکتا تھا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، ہماری سمجھ میں کچھ بھی نہ آتا۔ لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے دنیا سے جاتے جاتے بھی آخری سجدہ کرنے کے بعد سبق دیا ہے کہ اگر حسینی بننے کا دعویٰ ہے تو سجدے کا خیال رکھنا، سجدے کو فراموش نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارے امام نے وقت آخر بھی سجدہ آخر کر کے بتایا۔ تو عزیزوں، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ ہمیں عبادت میں سب سے آگے ہونا چاہیے۔
سجدے کے عالم میں ہمیں سب سے آگے ہونا چاہیے. نماز ہماری پہچان ہونا چاہیے. جس طریقے سے عزاداری ہماری پہچان ہے اس طریقے سے عبادت بھی ہماری پہچان ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو عبادت کی زینت ہیں جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے, جو سجدوں کی زینت ہے, سجدوں کے سردار ہیں, وہ کسی اور کے پیشوا نہیں ہے بلکہ سید سجاد زین العابدین ہمارے پاس ہیں. صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی لیے عزیزوں, امام نے آخری سجدہ ادا کیا اور ہمیں یہ سبق دے دیا کہ قیامت تک اگر حسینی بننا ہے تو سجدے کو فراموش نہ کرنا, سجدے کو فراموش نہ کرنا. اور عزیزوں, یہ سبق جہاں ہمیں کربلا سے ملتا ہے, کربلا سے ملتا ہے کہ روز عاشور مولا کے چاہنے والے ظہر کے وقت دونوں ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آواز دیتے, مولا یہ نماز کا اول وقت ہے, نماز ظہر کا اول وقت ہے, مولا دل چاہتا ہے کہ آخری مرتبہ آپ کے ساتھ نماز ظہر ادا کر لیں. مولا نے دعا دی, اے بھائی, اے مجاہد, پروردگار تمہیں عبادت گزاروں میں شامل کر, اس لیے کہ تم نے ایسے عالم میں بھی نماز کو یاد رکھا. عزیزوں, تیروں کی بارش ہو رہی ہے, نیزوں کی بارش ہو رہی ہے, تلواروں کی بارش ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود حسین کے چاہنے والے نماز کو اس طریقے سے یاد رکھے ہوئے ہیں. لیکن عزیزوں, یہ ظہر کا وقت تھا کہ جب امام نماز جماعت ادا کر رہے تھے, لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جس کو نماز عصر کا وقت کہا جاتا ہے. عزیزوں, جب امام نے نماز عصر ادا کی ہے تو عزیزوں دنیا میں انقلاب آ چکا تھا, دنیا میں انقلاب آ چکا تھا, عجیب طرح کا انقلاب آ چکا تھا. کیا کہ حسین کے چاہنے والے قربان ہو چکے تھے. حسین اپنے برابر کے دوست حبیب کے لاشے پر رو چکے تھے, اپنے برابر کے بھائی عباس کے بازو لا چکے تھے, آنسو بہا چکے تھے, اپنے جوان لال علی اکبر کے سینے سے پرچی کھینچ چکے تھے. عزیزوں, جب نماز عصر ادا کر رہے ہیں, نماز عصر ادا کرنے سے پہلے عزیزوں یاد ہوگا آپ کو کہ امام نے کسی بھی شہادت کے وقت, کسی بھی مجاہد کی شہادت کے وقت آپ کو یاد نہیں کیا, کسی کو یاد نہیں کیا. لیکن جب آخری رخصت کے لیے اپنے لال کے پاس آئے ہیں تب بھی ہمیں فراموش نہیں کیا, آپ کو یاد رکھا اور آواز دیتے, میرے لال سید سجاد, جب تم واپس مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا, اور کہنا کہ جب تم کسی مسافر کی مسافرت کو سنو اور کسی کی غربت کو سنو تو ہمارے اوپر آنسو بہا لینا, پر اگر کسی پیاسے کی پیاس کو سننا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا آپ کو نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے. عزیزوں, یہی تو مسئلہ تھا, یہی تو وجہ تھی کہ میرے مولا سجاد نے کربلا کے واقعے کے بعد 35 سال یا 40 سال زندہ رہے, اور جب تک زندہ رہے اپنے بابک کی پیاس کو یاد کرتے روتے رہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ چاہنے والے منحال نے, دوست نے سوال کر لیا, مولا ارے اب تو کربلا کے واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا لیکن آپ ابھی تک اپنے بابا کو یاد کر رہے ہیں. عزیزوں, بس یہ سننا تھا کہ امام نے اپنا سر و سینہ پیٹ لیا, آواز سے منحال, ارے تم نے ہمارے زخم کو تازہ کر دیا, مولا کیا گستاخی ہو گئی, ارے مجھے کیا حق ہے کہ میں آپ کو ناراض کر سکوں. آواز سے منحال, ارے تم نے ہمارے اوپر ہم سے انصاف نہ کیا, ہمارے اوپر ظلم کر دیا, ارے تم نے ہمیں کربلا کی یاد دلا دی. منحال, ارے منحال, تمہیں معلوم ہے کہ یعقوب کا ایک بیٹا یوسف جدا ہو گیا تھا. یعقوب کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے, لیکن اتنا روئے تھے ارے کہ سیاہی ختم ہو گئی تھی, آنکھوں میں سفیدی ظاہر ہو گئی تھی, آنکھوں کی سفیدی ظاہر ہو گئی تھی, اتنا روئے تھے.
اور تمہیں معلوم ہے منہال، ارے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف جدا ہوا تھا، جبکہ یہ معلوم تھا کہ میرا لال زندہ ہے، لیکن اے منہال، ارے میرے سامنے تو ایک دوپہر میں 18 فقرے یوسف شہید ہو گئے، اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ صبر کرو۔ عزیزوں بس یہ سننا تھا۔ منہال نے ہاتھوں کو جوڑ کر دوسرا جواب دیا، مولا ارے میری گستاخی معاف کیجیے گا، ارے میں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شہادت آپ کے گھر کی میراث ہے، مولا صبر کیجیے، ارے شہادت آپ کے گھر کی میراث ہے، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ ارے سید سجاد کا دل دھڑک گیا، آواز سے منہال، ارے تم نے ہمارے دل کو اور زخمی کر دیا، ارے منہال، ارے شہادت ہمارے میراث میں ہے، کیا یہ بھی ہماری میراث میں ہے کہ ماں بہنیں کھلے ہوئے سر ہوں، منادی ندا دے رہا ہو، تماشائیوں کا ہجوم ہو، منادی ندا دے رہا ہو، ہاذہی زینب، ہاذہی رقیہ، ہاذہی کلثوم، تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ رسول کی نوازیاں، یہ علی کی بیٹیاں۔ عزیزوں سید سجاد کے دل پر کیا گزرتی تھی اس وقت کو یاد کیجئے جب واقع کربلا کے بعد میرا مولا مدینے کی گلیوں سے گزرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ اگر کوئی قصاب ارے جانور کو ذبح کرنے جا رہا ہے تو مولا ایک ہی سوال کرتے تھے، اے بھائی ارے میں ذبح کرنے سے تجھے منع نہیں کرتا، بس مجھے اتنا بتا دے کہ کیا تو نے اس جانور کو پانی پلا لیا ہے یا نہیں؟ بس وہ سنتا تھا اور ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتا تھا، مولا ارے یہ آپ کے نانا کا مدینہ ہے، ارے ہماری یہ پہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جب تک کسی جانور کو پانی نہیں پلاتے، پانی اتنی دیر تک اس کے سامنے رکھتے ہیں جب تک وہ اپنا منہ پانی کی طرف سے نہ ہٹا لے، ہم بغیر پانی دکھائے ہوئے پانی پلائے ہوئے کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ سید سجاد کا دل بھر آیا، ارے کربلا کا رخ کیا، اے میرے مظلوم بابا، ارے نانا کے مدینے میں سنت چلی آ رہی ہے کہ کسی جانور کو جب تک ذبح نہیں کیا جاتا جب تک اس کو پانی نہ پلا دیا جائے، لیکن اے میرے مظلوم بابا آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا گرم ریتی پر شہید کر دیا گیا۔ سید سجاد جب تک زندہ رہے گا خون کے آنسو روتا رہے گا۔ میں اپنے بھیا علی اصغر کی پیاس کو یاد کروں، بہن سکینہ کی پیاس کو یاد کروں، بابا آپ کی پیاس کو یاد کروں، بھیا علی اکبر کی پیاس کو یاد کروں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ یا اللہ یا ربی اللہ یا ربی اللہ یا ربا یا سیدہ بارلا تجھے سور شہدہ کا واسطہ، بارلا آزائے حسین میں نکلنے والے ان اشکوں کا واسطہ، بارلا تجھے اس عظیم عبادت کا واسطہ، کل ممنونات گناہ صغیر و کبیرہ کو معاف فرما۔ بارلا جو شخصیات ہمارے درمیان یہاں جمع ہیں، اہل بیت علیہ السلام، ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام انبیاء کرام اور سارے ملائکہ مجلس حسین میں تشریف لاتے ہیں۔ پروردگار تجھے ان سب کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں، پروردگار مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں پر بھی ہوں ہر جگہ پر ان کی حفاظت فرما۔ بارلا یہ جو وبائیں ہر طرف سے پھیل رہی ہیں، ہر طرف کی آوازیں آ رہی ہیں، پروردگار اس غم حسین کے صدقے میں اس وبا کو ساری دنیا سے نیست و نابود کر دے۔ پروردگار جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ان کو جلد از جلد صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ بارلا جتنے بھی حاجت مند ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ بارلا جو اولاد متمنی ان کو اولاد مرا فرما، جن کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے پروردگار ان کی اولاد کو نیک اور صالح ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بارلا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم میں جو مقروض ہیں، قرض دار ہیں، ان سب کے قرض کو اپنے در سے ادا فرما۔
باراللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام۔ باراللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ باراللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اب ہمارا زیادہ امتحان نہ لے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہم کو ان کا ناصر و مددگار شمار فرما، اور کم سے کم اس قابل بنا کہ جب اپنے امام کی زیارت کرے تو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وانت سمیع الدعاء۔ مولانا حسین عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، سامنے بھائی کے بہنا گھڑکیاں کھاتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، سامنے بھائی کے بہنا گھڑکیاں کھاتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، شمر بچی کے تماچے مارتا تھا جس گھڑی، دیکھ کر ایک بھائی رو دیتا تھا اپنی ہتھ کڑی، کچھ نہ کر پایا برادر اور وہ چلاتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، سوچتا ہوں کس قدر تھا سخت عابد کا جہاد، وہ سلگتا دشت وہ ایک بے کفن میت کی یاد، سید سجاد کو جو خون رلواتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، روز بڑھتا ہی گیا بیمار کا درد جگر، سسکیاں عابد سکینہ کی نہ بھولے عمر بھر، درد میں ڈوبی صدا کا نو سے ٹکراتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، یوں غموں میں مبتلا تھی زندگی سجاد کی، رہ گئی ہاتھوں کو مل کر بے کسی سجاد کی، پھول جیسی زندگی زندہ میں مرجھاتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہی، کس طرح آخر بھرے گھر کی تباہی بھولتا، ناتواں کیسے پھوپھی کی بے ردائی بھولتا، واقعات کربلا ہر سانس دہراتی رہی، عمر
عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتے رہے، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتے رہے۔ پیار کر کر کے میری صغرا بہن کو پوچھنا، میری جانب سے پھپھیے لے وطن کو پوچھنا، دیر تک قبر سکینہ سے صدا آتی رہی۔ عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتے رہے، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتے رہے۔ پا چکے عابد رہائی لوٹ کر گھر آ گئے، ساتھ ساتھ آنکھوں میں سب زندہ کے منظر آ گئے، ہر طرف صورت سکینہ کی نظر آتی رہی۔ عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتے رہے، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتے رہے۔ بن گئے قسمت اندھیرے اور اجالے کھو گئے، روتے روتے پھول سے رخ سار زخمی ہو گئے، کس قدر قسمت یتیمہ پر ستم ڈھاتی رہی۔ عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتے رہے، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتے رہے۔ زندگی کیسے سکینہ نے گزاری قید میں، مستقل اپنی پھپھی سے غم کی ماری قید میں، باتیں کر کر کے وطن کی دل کو بہلاتی رہی۔ عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہے، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتی رہے۔ خون آنکھوں سے سلیم اکبر ابلتا ہی رہا، یاد عابد میں قلم اختر کا چلتا ہی رہا، مستقل زنجیر کی آواز سی آتی رہی۔ عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتے رہے، عمر بھر سجاد کو یہ بات تڑپاتے